میں نے اس سے پوچھا کہ بھگوان کا ہاتھی کے سر کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس نے کیوں کسی شیر یا بہتر جانور کا انتخاب نہیں کیا؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل۔ دوستو، آپ کو ایک ایسی ریورٹ مسلم کی سٹوری سننے کو ملے گی جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان کا نام پہلے روبن تھا اور وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں ان کا نام ابو بکر ہو گیا۔ انہوں نے ہر مذہب کو اچھے سے جانا اور سمجھا، ہر مذہب سے ریلیٹڈ انفارمیشن پتہ کی، اور اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں تھے، کیونکہ اسلام کو وہ دہشت گرد کا مذہب سمجھتے تھے۔ آخر میں وہ بدھزم کو اپنانے ہی والے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ مسلمان بن گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ ان کی سوچ ہی بدل گئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بنیادی طور پر میری کہانی یونیورسٹی سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ مجھ سے میرے والدین اسی سال الگ ہو گئے تھے، میرا کتا بھی مر گیا تھا، اور اسی سال میرا دوست بھی فوت ہو گیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ زندگی ہے کیا؟ میں آخر یہاں کیوں ہوں؟ میں جاگتا ہوں، سوتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، ٹی وی دیکھتا ہوں، آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے کچھ دوست عیسائی تھے اور میں شاید کچھ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن ان کے ساتھ میں چرچ آیا، اور وہ لمحہ میری زندگی میں بہت فنی تھا۔ سب لوگ گا رہے تھے، مجھے ان کے الفاظ تو معلوم نہیں تھے، لیکن میں بھی گا رہا تھا۔ سب کی سریلی آوازیں تھیں، ہر بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ گاڈ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا، گاڈ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میرا تو کتا مر گیا ہے۔ تو میں نے عیسائیت پر تحقیق جاری رکھی، لیکن عیسائیت میں بہت سارے اختلاف تھے۔ میں نے عیسائیوں کی کتابوں پر بات کی، لیکن ہر بار جب میں سوال کرتا تو ایسے ہی خود سے جواب دے دیتے، یعنی بائبل کو دیکھے بغیر ہی وہ جواب دیتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ عیسائیوں میں بہت ساری تشریحات تھیں، ایک چرچ کی ایک تشریح تھی اور دوسرے کی دوسری، کیونکہ بائبل تو ایک کتاب ہے اور اس کی تشریحات الگ الگ ہیں۔ میں کنفیوز ہو گیا۔ یونیورسٹی کے وقت میں ایک سروس اسٹیشن پر پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا تھا، اور وہاں ایک انڈین ہندو میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہم شپ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھگوان کا ہاتھی کے سر کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس نے کیوں کسی شیر یا بہتر جانور کا انتخاب نہیں کیا؟ میرے یہ مذہبی مناظرے جاری تھے، لیکن میں سمجھا یہ بہت پیٹ درد ہے۔ میرا ایک دوست مامون تھا۔ عیسائیت میں شراب یا کوئی نشہ نہیں کرتے، اور بہت ساری پابندیاں بھی ہیں۔ ان کی طرف سے مجھے بہت سی آفرز ہوئیں، لیکن مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے تھے۔ پہلے میرا نام روبن تھا اور اب ابو بکر ہے، لیکن مجھے جس سچائی کی تلاش تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ اور جب میں نے بدھزم پر ریسرچ کی تو سمجھا کہ یہ سچا مذہب ہے۔ وہ لوگ سفید پوش اور سادہ لو انسان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے علم ہوا کہ یہ صرف زندگی گزار رہے ہیں، یہ خدا کا مذہب نہیں ہے۔ میرا ایک دوست تھا جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کتنے مذاہب پر تحقیق کر چکے ہو؟ میں نے کہا، ایتھیزم، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندوازم۔ پھر اس نے کہا کہ اسلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، وہ تو دہشت گردی والا مذہب ہے، اس پر میں کیا تحقیق کروں؟ لیکن ایک دن میں مسجد چلا گیا۔ یہ میری پہلی کوشش تھی، اور میں جوتوں سمیت جائے نماز پر چل رہا تھا۔ ایک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور میں اس کے سامنے سے گزر گیا۔ شاید اگر وہ سجدے میں ہوتا تو میں اس کے سر پر پاؤں رکھ دیتا۔ میں نے سامنے سے ایک بھائی کو آتے ہوئے دیکھا جس کا نام ابو حمزہ تھا، لمبا سا رومال ڈالے ہوئے، بہت لمبی داڑھی والا۔ وہ وہاں کا خطیب تھا، میری طرف آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ میں سمجھا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر آج میں مارا گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا سب اچھا ہے، لیکن میں کافی پریشان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ایک لیبنانی ہونے کے ناطے میں کسی آسٹریلوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں وہاں پلا بڑا تھا۔ میرے والدین عیسائی تھے، لیکن مجھے ملحدوں کی طرح بڑا کیا تھا۔ انہیں ہر اتوار کو چرچ لے جایا جاتا تھا، جس بات سے انہیں بہت نفرت تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ جب تم مرو گے سب ختم ہو جائے گا، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ ابو حمزہ نے مجھ سے شائستہ انداز میں بات کی، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابو حمزہ کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جس نے جہاز ہائی جیک کیا تھا۔
وہاں مجھے چائے اور بسکٹ کھلائے گئے، جس کی وجہ سے مجھے ٹوائلٹ میں بار بار جانا پڑا، اور بعد میں بھی بسکٹ کھانے اور دینی تحقیقات کے لیے میں آتا رہا۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور اس سے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ وہ سب سوال پوچھے جو پہلے لوگوں سے، یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے پوچھے تھے۔ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی اور میں متاثر ہوا کہ ہر سوال پر وہ قرآن کھولتے اور کہتے، یہ لو آپ کا جواب، یہ پڑھو۔ میں نے اور بھی بہت مشکل سوالات پوچھے کہ عورت ایک اور مرد 4 شادیاں کیوں کرتا ہے۔ وہ سب سوالات پوچھے جو اسلام سے پہلے بھی پوچھے جاتے تھے، لیکن ہر بار وہ خود سے نہیں بلکہ قرآن سے جواب دیتے۔ میں ایسے ہی 2 ہفتوں سے وہاں آتا جاتا رہا، اور جب میں نے ایک بھائی سے پوچھا کہ اسلام پر آپ کی کیا رائے ہے، تو اس نے جواب دیا، میری اپنی کوئی رائے نہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس بات نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ میں ان سے پوچھ کر قرآن گھر لے آیا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے حکم دے رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک رات میں قرآن پڑھتے پڑھتے رک گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، بس مجھے ایک چھوٹی سی کوئی نشانی دکھا دے۔ تو نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، بس مجھے ایک چھوٹی سی کوئی بھی کیسی بھی نشانی دکھا دے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں مایوس ہو کر دوبارہ قرآن پڑھنے لگا۔ اگلے ہی صفحے پر اگلی آیت تھی کہ یہ جو ہم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، کیا ہم نے پہلے ہی بڑی بڑی نشانیاں نہیں دکھائیں؟ یہ سورج دیکھو، چاند دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پانی دیکھو، یہ سب نشانیاں علم والوں کے لیے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور ایسا لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور ڈر سا گیا تھا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ میں اسلام پر 6 مہینے سے تحقیق کر رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مسجد میں تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ تھے۔ میں نے خود سے کہا، دیکھو یہ اپنے مذہب پر کتنے مضبوط ہیں، لیکن وہ رمضان کی پہلی رات تھی۔ وہ صرف رمضان کے مسلمان تھے۔ اس کے بعد مجھے کلمہ شہادت پڑھایا گیا، اور مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور ہر بندہ مجھے گلے لگا رہا تھا، بوسہ دے رہا تھا۔ میرے دل سے سب خوف مٹ چکا تھا۔ میں نے پھر کبھی واپس نہیں دیکھا۔ شروع میں میرے والدین بہت پریشان تھے کہ اب شاید یہ گرینیڈ اور بندوق اٹھا لے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے کہ اس مذہب نے مجھے ایک اچھا انسان بنایا ہے۔ پھر ایک دن میرے والد نے مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھا، جو مجھے بہت اچھا لگا، اور کہا کہ اب تم ایک اچھے انسان ہو، اس لیے ہمیں تم پر اعتماد ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔